يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. تمام نبیوں پر رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً بالخصوص ہماری اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آپ کو شاید آیت کو سن کر ہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ انسان زندگی میں بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ ساری پریشانیوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حاضرین، آج ہر کوئی
اپنی مشکلات کا رونا ہوتا ہے، جہاں دیکھو اپنی اپنی پریشانیاں بیان کر رہا ہوتا ہے، مشکلات کو ہر جگہ بیان کرتا ہے، اپنے دل میں دبا نہیں پاتا ہے، پریشانیوں کو اپنے دل کے اندر دبا نہیں پاتا ہے، جہاں تہاں پریشانیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے، حسن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان ایک دوسرے کو اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں، یہ کیوں نہیں جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں، یہ کیوں نہیں جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم جس امت کے امتی ہیں، اس امت کے سابقہ لوگوں نے بھی پریشانیاں اٹھائی ہے، ہم جس دین پر قائم ہیں اس دین پر چلنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اٹھانے پڑیں گی۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیشہ ہنستے کھیلتے رہیں، ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو؟ میرے بھائیوں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہماری خام خیالی ہے، ہماری خام خیالی ہے۔ محترم سامعین، حیرت تو ان بھائیوں پر ہوتا ہے، ان لوگوں پر ہوتا ہے جو غم و علم کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جہاں تہاں بیان کرتے پھرتے ہیں، حسن و ملال کو ظاہر کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنے جسم اور اعضاء کو غم و علم کی تصویر بنا لیے پھرتے ہیں، جہاں تہاں بیان کرتے پھرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے اور حکمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوسروں کو نوست، دوسروں پر الزام ٹھہراتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے پریشانی آ گئی، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو پریشانیوں کی حالات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے پھر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں پریشانیوں میں آ کر کے، غلط طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، شرک کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور وہاں پر غیروں کے در پہ نجات کے آس لیے پھرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے، مشکلات میں مبتلا ہو کر کے غیروں کے در پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہیں ان پریشانیوں سے ہٹنے کے لیے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ایسے شخص تو بہت بڑا مجرم ہے، جرم کرنے والا ہے۔ شرک جانتے ہیں بہت بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رہی چند باتیں۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے پاس اخبارات ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ساری چیزیں لا کر کے رکھ دیتی ہیں، یہ ساری چیزوں پر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایک اہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، ایسے قدم کی طرف، ایسے راستے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ پریشانیاں آتی ہے، گھریلو مشکلات ہیں، آپس میں گفتگو ہو گئی، آپس میں جھگڑے ہو گئے، تو ان سے لڑنا، ان سے وہاں پر صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے بہت سارے ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی جب مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا ہے، خود کو بندوق تان لیا، خود کو ٹرین کے پٹری میں جا کر کے جان دے دیا، خود کو چھت سے کود کر کے جان دے دیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
خود کو ہلاک کرنا جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہاں بھی خود کو ہلاک کرتے رہیں گے، خودکشی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطرناک شر سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے؟ دارالامتحان یعنی امتحان گاہ ہے، ہم سب کو اس میں تیاری کرنا ہے، ہم سب کو یہاں پر مشکلات سے لڑنا ہے۔ زندگی کا نام ہی، زندگی کیا ہے؟ مشکلات ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مشکلات ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مومن کبھی گھبراتا نہیں، کبھی مشکلات سے ڈرتا نہیں، کبھی مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے، وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی زندگی کو قید خانہ قرار دیا ہے، مومنوں کی زندگی کو جیل کہا ہے، اور کافروں کی جنت کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کیا فرمایا؟ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے۔ یہ روایت ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، ہم اور آپ سب الحمدللہ مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں سب مومن ہیں، پوچھا جائے تو مومن ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس روایت پر ذرا غور کریں، اس روایت کو ذرا بار بار پڑھیں اور ایک سوال اپنے ذہن میں پیدا کریں، اپنے سوچنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو قید خانہ قرار دیا ہے مومنوں کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ بھلا بتائیے، قید خانے میں بھی کوئی آرام سے زندگی گزارتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، اللہ نہ کرے کوئی قید خانہ گئے ہوں گے، ان سے پوچھیں وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہاں کی زندگی کس قدر گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، قید خانے میں کوئی آرام سے زندگی نہیں جیتا، وہاں تو مشکلوں سے بھری ہوئی ہے، دکھوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں مشکلات ہی مشکلات ہے۔ ہم اور آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے کیوں لڑتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں مصیبتیں آتی ہیں، قید خانے کے اندر مصیبتیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں دوسری پہلو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور کافروں کی یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے، یہ کافر لوگ اپنی جنت میں یعنی دنیا میں اپنی جنت میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ جس طرح ہمیں پریشانیاں آتی ہے اس دنیا کے اندر، ان کی کافروں کی یہ دنیا جنت ہے، پھر بھی یہاں تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کی جنت میں ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مومن جب آخرت میں اپنی جنتوں میں جائیں گے، نہ جانے کے بعد وہاں صرف نہ عیش و آرام ہوں گے، بلکہ زندگی کے تمام تر مشکلات بھول جائیں گے۔ یہ پریشانیاں جو ہیں مومنوں کے ساتھ سب بھول جائیں گے یہیں پر۔ اگر استقامت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اللہ پر توکل کر کے تمام مصیبتوں سے جھیل لیا، تو پھر تمام کے تمام مشکلات بھول جائیں گے اور عیش و آرام کی زندگی جئیں گے مومن۔ لیکن یاد رکھیں، کافروں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کہا کہ دنیا ان کی جنت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جنت میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور جب وہ آخرت میں جائیں گے تو انہیں یہ امید نہیں ہے آخرت میں اسے خوشیاں ملے، عیش و آرام کی زندگی ملے، ہرگز نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں جو شریعت کو نہیں اپناتے ہیں، جو شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، سب کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اسے امید نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کافروں کی جنت کہہ دیا، اس کا مطلب کیا وہ آرام سے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بے آرامی کے تعلق سے بیان کیا
کہ ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. کیا فرمایا کہ اے مومنو ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون، تمہیں جس طرح بے آرامی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، مشکلات ہوتے ہیں ان کے پاس انہیں بھی، لیکن ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون وترجون من اللہ، تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وترجون من اللہ ما لا يرجون، جو وہ امیدیں نہیں رکھ سکتے ہیں. کیا مطلب اس روایت اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو سنو، تمہارے پاس یہ جو شکایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، میرے بھائیو ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری طرح کفار بھی بے آرامی کی زندگی گزارتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ وترجونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم امیدیں رکھتے ہو کہ آخرت میں بہتر بدلہ ملے گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن کفار کو یہ امید نہیں ہے. ما لا ترجون، کفار یہ امید نہیں کرتا میرے بھائیوں. تو ان دونوں یعنی اس حدیث اور اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کفار کو دیکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، دین کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے. ایک کفار ہے جو عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہے، کوئی پابند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آرام سے زندگی گزارتا ہے. تو یہ شکایت ہمیں دور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ کفار کو وہ امید نہیں ہے، لیکن مومن کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یہ رہی بات میرے بھائیوں. میں یہاں پر ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف ہم آزمائے جاتے ہیں؟ کیا ہم ہی لوگ صرف مصیبتوں میں گرتے ہیں، یا اس سے پچھلے امتوں کے لوگ آزمائے گئے ہیں؟ آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا میں سب سے پاک باز ہستیاں کن کی تھی، تو آپ جواب دیں گے انبیاء علیہ السلام کی. آپ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش کن پر ہوتی تھی، آپ وہاں پر بھی یہی جواب دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام پر. میرے بھائیوں آئیے ایک روایت میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. صحابی رسول سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو مرتبے میں ہے، پھر جو اس کے بعد جو مرتبے میں ہے، یعنی دین کے اعتبار سے جو سخت ہے. اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اس کے دین کے مطابق انہیں آزمایا جاتا ہے. اگر ایک انسان اپنے دین میں سخت ہے، ایمان مضبوط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سختی سے آزماتا بھی ہے. اور اگر ایک انسان اپنے دین میں نرم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے دین کے مطابق نرمی اختیار کرتا ہے، انہیں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ روئے زمین پر، بندے کے ساتھ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، اور جب بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے. اس روایت کو آپ ذرا غور سے سنیں، ذرا سوچیں. آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مصیبتیں آتی ہے، کفار کو مصیبتیں آتی ہے اور وہ عیش و آرام کرتا ہے. میرے بھائیوں یہ سوال ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر چلنے کے باوجود بھی آزماتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ ان پر آزمائش ہوتی تھی، ان پر انبیاء علیہ السلام پر. پھر اس کے بعد جو مرتبے میں ہے، بلند و مقام پر ہے توحید کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد جو مرتبے میں ہے، اور اس کے بعد کہا کہ بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتے ہیں. اگر دین میں سخت ہے تو آپ ضرور تیار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے آزمائیں گے.
امتحان لیں گے. دارالامتحان میں ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ آرام سے زندگی گزار لیں. اس روایت کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مصیبتوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس روئے زمین پر آخری وقت میں ایسے حالت میں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے. کیا سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا کہا کہ مصیبتیں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی گناہ جڑتے ہیں مصیبتوں کے بدلے. اس لیے مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں ہے، گناہ جڑتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائے. اسی طرح ہمارے پاس مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر صبر اور استقامت سے کام لیں، یقیناً ہمارے گناہ جھڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. یہی نہیں، صرف ہم اور آپ آزمائے نہیں جاتے ہیں بلکہ سابقہ اقوام کے نبیوں کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے پر ہے. آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو گھر سے باہر کیا گیا، آپ کو بیوی بچوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. میرے بھائیوں، یہی نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، زندگی پڑھ کر کے دیکھیں. آپ کو لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے بیماری میں مبتلا رکھا لیکن صبر سے کام لیا، انہوں نے شکایت نہیں کی. آپ یونس علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، وقت کا ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے لگتے جگر کی جدائی مدتوں تک برداشت کرنی پڑی. یہی نہیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کے بھائیوں نے مختلف طریقے سے ستایا، کنویں میں ڈال دیا، آپ کو تہمت لگائی گئی آپ کے اوپر، آپ کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی. یہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام، پاک باز ہستیاں تھیں. یہی نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. آپ کی پوری زندگی یتیمی اور فقر و فاقہ میں گزری. آپ کو بھی مختلف طریقے سے ستائے گئے، آپ کو بھی مختلف طریقے سے مشکلات پہنچی لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی، آپ نے صبر و استقامت سے کام لیا. میرے بھائیوں، یہ جتنے نام میں نے مختصر طور پر گنانے کی کوشش کی، یہ ساری جانتے ہیں دنیا میں پاک باز ہستیاں تھیں لیکن یہ بھی مشکلات سے نہیں بچ سکے. تو ہم اور آپ اس دور میں، خاص طور پر ظالم حکمران کے دور میں کیسے مشکلات سے بچ سکتے ہیں؟ کبھی یہ سوچیں میرے بھائیوں. مشکلات ایمان والوں کے ساتھ مشکلات جڑی ہوئی ہیں، مشکلات ایمان کے ساتھ جڑی ہے. آپ ایمان دار ہیں، آپ مختلف کام کریں گے ایمانداری کے ساتھ، وہاں پر بھی آپ کو مشکلات اٹھانا پڑیں گے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، کہ صرف ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. پریشان ہونا چھوڑ دیں، مشکلات سے لڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ مشکلات کی وجہ سے ایمان والوں کے لیے جب مشکلات سے گرتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں ایمان والوں کو بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ جنت ہے میرے بھائیوں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت بغیر محنت، بغیر مشقت کو مل جائے؟ کیسا ممکن ہے؟ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے جنت کو پانا ہے تو محنت کرنا ہے، اور محنت میں آپ کو مختلف طریقے سے پریشانیاں آ سکتی ہے، اس میں ڈٹ کر کے لڑنا ہے اور صبر و استقامت سے کام لینا ہے. اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں چھوڑ کر کے پیچھے ہٹنا ہے، وہی مصیبت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پر اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا فرمایا؟ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم نے ایمان لایا اس وجہ سے ہمیں چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے ہوئے، اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ وہم لا یفتنون، انہیں آزمائے نہ جائیں گے، ایسی جنت مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے، لوگوں یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے یوں ہی، حالانکہ وہ تم پر وہ وقت نہیں آئے، وہ آزمائش نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر مصیبتیں آئی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی تھی وقت تم پر نہیں آئی ابھی تک، وقت نہیں آیا ہے. انہیں بیماریاں پہنچی، انہیں مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے. آخری وقتوں میں وہ کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کے مدد کب آئیں گے. رسول اور رسول کے ساتھ والے ایمان لانے والے لوگ یہ کہنے لگے کہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اس آیت کریمہ پر آپ ذرا غور کریں اور اپنے زندگی کا جائزہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ اے لوگوں سنو، تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائے ہوئے جنت مل جائے گی؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، اور تمہیں آزمائے جائیں گے، تم آزمائے جاؤ گے. سابقہ اقوام کی طرح، سابقہ لوگوں کی طرح تم پر مصیبتیں نہیں آئی، انہیں مصیبتیں پہنچی، انہیں جھنجھوڑے گئے، بیماریاں پہنچی، وہ چلانے لگے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ مصیبتیں آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی مدد بھی قریب ہے. تو مصیبتوں پہ لڑنے کی کوشش کریں، مصیبتوں سے لڑنے کی کوشش کریں. اور لڑیں گے کیسے؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، خباب بن ارطب کی روایت بخاری نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے سائے میں اپنے چادر کو تکیہ بنائی ہوئے لیٹے ہوئے تھے. ظلم و زیادتی کا انتہا تھا مشرکین کا. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رب سے دعا کر دیجئے، رب کی مدد طلب کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، مسلمانوں، سابقہ مسلمان جو اللہ کے رسولوں کے ایمان لاتے تھے انہیں راستے میں پکڑ کر کے، انہیں گڈھے کھود کر کے انہیں زمین پر گاڑ دیتا تھا، اور کچھ لوگوں کو آریوں سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ انہیں بعض لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی یہ عذاب انہیں دین سے الگ نہیں کر پاتا تھا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے پوچھا، مدد طلب کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی مدد کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ لوگوں کی مصیبتوں کو بیان کر دیا اور یہ کہا کہ اتنی ساری پریشانیاں آئی. اللہ اکبر، کتنی بڑی پریشانیاں! لوگوں کی کنگھیوں سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دینا، آریوں سے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ معمولی پریشانی ہے. لیکن پھر بھی وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے، دین سے پیچھے نہیں ہٹے، مضبوطی سے دین پر قائم رہے. میرے بھائیوں، تو ان تمام آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری جگہ پر بیان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، طرح طرح سے آزمائیں گے، کبھی بھوک و پیاس سے، کبھی دشمن کے ڈر سے، کبھی پھلوں کی کمی کی وجہ سے. بس ان تمام چیزوں پر، ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے. تو ہم مومن ہیں، یہ کبھی بھولنا نہیں، مومن ہیں کبھی بھولنا نہیں. ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طرح طرح سے آزماتا ہے، قسم قسم کی پریشانیاں بھیج کر آزماتا ہے. کبھی بھوک و پیاس سے، کبھی رزق میں کمی سے، کبھی تجارتی خسارے میں ڈال کر کے، کبھی دشمن کو ہم پر مسلط کر کے، کبھی مال و اولاد، کبھی دنیا کی عیش و آرام، یہ ان کے فتنوں میں ڈال کر کے ہمیں آزماتا ہے.
بس ایسے موقع پر ہمیں دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ایسے کمزور ایمان والے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کمزور اور جاہل اور نادان مسلمان ایسے موقع پر دین کو اپنانے کے بجائے، شریعت کو مضبوط کرنے کے بجائے غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور وہ مشکلات سے نجات پانے کے بجائے مزید مشکلات میں گر کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں کو پڑھیں اور مشکلات جب بھی آئے تو اسے صبر اور استقامت سے گلے لگانے کی کوشش کریں، اس سے ڈٹنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ کبھی نہیں بھولنا کہ ہم مومن ہیں، یہ کبھی نہیں بھولنا ہم مومن ہیں۔ میں نے شروع سے کہا کہ مومنوں کو آزمائے جائیں گے، مومن آزمائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مومنوں کو حقیقت میں پریشانیوں میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں یہی ایک ایسا وقت ہے جس سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھ کر کے رب کے رضا کے لیے وہ سوچتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رب سے قریب کرتا ہے۔ مومن پیچھے نہیں ہٹتا، زیادہ مزہ آتا ہے حقیقت میں مصیبتوں کے وقتوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی وقت ایک وقت ہے کہ رب سے زیادہ قربت حاصل کیا جائے، یہی ایک ایسا وقت ہے کہ مصیبتوں میں رب کو ہی پکارا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور وہی اس مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ایسے موقع پر کہ تمام مشکلوں کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو خالق حقیقی سے رشتہ مضبوط کرنے کو مزید وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، مصیبتوں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، مصیبتوں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک بار نظر اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بس اوقات عام انسان یا ظالم و جابر بادشاہ بھی مصیبتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو رب کی طرف موڑ لیتا ہے۔ جانتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں، کوئی ایسی بڑی بیماری آ جاتی ہے، لا علاج بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام تر اپنے علاج، اپنے دوست و احباب، اپنے روپیے پیسے، اپنے عہدے، تمام رتبے ان بیماریوں کے سامنے بے سود نظر آتے ہیں۔ پھر ایسے موقع پر اپنے خالق حقیقی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ظالم سے ظالم لوگ مصیبتوں کے وقت تو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جس کو پہلے بہت غرور تھا، اپنے مال و دولت پر بہت غرور تھا، اپنے عہدے پر بہت غرور تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری لاحق کر دی، ایسی مصیبتوں کو نازل کر دی، ایسی مشکلات کو نازل کر دیا، جو مشکلات وہ تمام عہدوں، تمام ذمہ داروں، تمام پیسوں، تمام روپیے، تمام دولت کے سامنے بڑی دکھائی دینے لگی۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو رب کی طرف پلٹ لیا، اپنی زندگی کا قایا پلٹ لیا اور پاک باز انسان بنا لیا اپنے آپ میں۔ میرے بھائیوں، تو یہ مصیبتیں صرف انسان کو آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور پھر ایسے موقع پر مومنوں کو چاہیے کہ اپنے زندگی کا جائزہ لے، اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرے اور اپنے زندگی میں ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کہیں گناہ تو نہیں کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو زندگی برکت یہ دارالامتحان ہے، ہمیں پریشانیاں آتی رہے گی، ہمیں اس سے ڈٹنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور یہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں کی تمنا کرنا ہمارے لیے بے سود ہے۔ میرے بھائیوں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے مومن مشکلات سے نہیں ڈرتے، بلکہ زندگی کی مشکلات کو پل بھر کی مشکلات سمجھ کر کے آخرت میں
رب سے جنت کی امید لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کے عیش و آرام چاہتے ہیں۔ ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ہم غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم ہو کہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے آپ میں ٹٹولے، اپنے زندگی سے، اپنے دل سے دنیا کی عیش و آرام کو نکال پھینکیں، دنیا کے مال و متاع کی محبت کو نکال کر پھینکیں، پلٹ کر کے آئے رب کی طرف، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ پلٹ کر کے تو آئے۔ میں یہاں پر چند ایک نسخے بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ان چیزوں کو اپنائیں، یقیناً آپ کی مصیبتیں دور ہو سکتی ہے، ہلکی ہو سکتی ہے، اور صبر کرنے میں لذت کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنائیں، اپنا عقیدہ پختہ کریں، یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر مضبوطی سے تھام لیں کہ ساری مصیبتیں بھیجنے والا، ساری پریشانیاں بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی مصیبت بھیج نہیں سکتا ہے، کوئی پریشانی نازل نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے شروع میں ہی کہا کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، فلاں پڑوسی کی وجہ سے پریشانی آ گئی، فلاں لوگوں نے ہم سے فلاں دن ایسی باتیں کہی تھی، اس کی وجہ سے پریشانی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کوئی پریشانی، ہم نے کوئی برائی کی ہے، یا تو ہم نے کوئی برائی کی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس پریشانی کے بدلے ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ عقیدہ بنائیں۔ دوسری بات، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو حزن و ملال ظاہر کرتے ہوئے یہاں وہاں نہ بیٹھیں، صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، اور یہاں وہاں اپنی پریشانیوں کو بیان نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھ کر کے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے صبر اور استقامت سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم غمگین نہ ہو، تم رنجیدہ مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا بن کے دکھاؤ۔ تو حسن و ملال نہیں کرتا ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ سربلندی پر آپ فائز ہوں گے، اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ شرط لگا دی، آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، آپ ایمان کو مضبوطی سے تھام لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرط کو پورا کرے گا۔ آج ہم نے شرط کو توڑ دیا ہے، مومن نہیں ہے، نام کے مومن ہے۔ میرے بھائیوں، ایماندار لوگ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، ایماندار لوگ کبھی گالی گلوز نہیں کرتے، ایمان والے صاحب ایمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، صاحب ایمان کبھی چوری نہیں کرتا، صاحب ایمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں موجود ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ عطا کر کے رہتا ہے۔ شرط تو یہ کہ ان کی شرطوں پر ہم کھڑے اتریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، حزن و ملال نہ کریں، غم نہ کریں۔ وہ یاد ہوں گا واقعہ، کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک چلے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو دیکھا اور آپ گھبرانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر،
حزن و ملال نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی مصیبت تھی، پورے کفار آپ کے جان لینے کے لیے آپ کے پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک چلے گئے تھے۔ تھوڑی سی نظر پڑتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جا سکتی تھی، لیکن بڑے ہمت سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، توکل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سے پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وقت تو زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارک العالمین ہم سب کو پریشانیوں کے حالات میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں مزید ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو پریشانیوں سے لڑنے کی ہمت عطا فرما، ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، اپنا عقیدہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔